نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله له سخطه إلى يوم يلقاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر زبان کے چند برے جملے جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں اور ہمیں ان کے نتیجے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے جملے جو ہیں وہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، ان چند جملوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند جملوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں جو بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے بات نکال کر بعد میں بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات تو کرتا ہے لیکن وہ آواز جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی، الفاظ منہ میں رہ جاتی. یہ ساری شکلیں جتنی بھی ہوں، انسان بات کر کے بھول جائے یا سننے والے کو سمجھ نہ آئے وہ علیحدہ بات، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ فرشتے ہیں وہ انسان کی ہر بات جو بھی اس کے منہ سے نکلے وہ اس کو لکھ بھی لیتے ہیں، اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، بھولتے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان کیا، کہا یعلمون ما تفعلون،
جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ جو تم نے بات کہی ہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے تم نے اس کو اپنے ہوش و حواس میں کہا ہو یا اپنے ہوش و حواس میں نہ کہا ہو، جو بھی بات ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ ہی بڑی چھوڑی ہے، اس نے ساری لکھ دی۔ تو انسان کی ہر بات لکھی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو لکھی نہ جا رہی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی الفاظ اپنی زبان سے نکالیں جو کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، نجات کا سبب بنے اور ہماری تباہی اور بربادی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں چلنے والا ایک بہت مشہور جملہ جو کہ ہمارے اکثر نیک لوگ بھی بول جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب کسی سے بات یقینی طور پہ نکلوانی ہو نا، یقینی طور پہ، تو کہتے ہیں اللہ نے حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہی بات سنی ہے نا بات۔ ہم جب کسی سے یقینی طور پر اس سے بات نکلواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ، اللہ کو حاضر ناظر، حاضر اور ناظر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ناظر تو ہے، ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو یہاں پہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھیے گا۔ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ حاضر ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ حاضر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہم لائیو دکھا رہے ہوں اور باہر بیٹھے لوگ اس جمعے کو لائیو سن رہے ہوں، ان کو ناظرین تو کہا جاتا ہے، حاضرین نہیں کہا جاتا۔ جو یہاں پہ موجود ہوں وہ حاضر ہیں اور وہ ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ چاہے بھی سن رہے ہوں لیکن ان کو ناظرین تو کہا جاتا ہے، حاضرین نہیں کہا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا سورہ طٰہٰ کے اندر، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کی ذات مبارکہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا وجود عرش پر ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے اس بات کو واضح کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ عرش پر چڑھا۔ ثم استویٰ علی العرش هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ ہے؟ عرش پر۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ عرش پر ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں دیکھنے اور ہماری باتوں کو سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہماری ہر بات کو بخوبی جانتا ہے، ہمارے ہر کام کو بخوبی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکبر الا هو معهم اینما کانوا۔ اللہ نے سورہ مجادلہ میں اس بات کو واضح کیا، اے لوگو اگر تم 3 لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کرو، تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب ہوتا ہے۔ تم 4 بیٹھ کے بات کرو، 5واں تمہارا رب ہوتا ہے۔ 5 بیٹھ کے بات کرو، 6واں تمہارا رب ہوتا ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں مرضی ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اب اس کا کیا مطلب ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ مراد کیا ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا، اللہ نے اسی آیت کے آخر میں واضح کیا کہ وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا، یعنی جو تم بیٹھ کے باتیں کرو گے، کام کرو گے، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ معیت کس طرح کی ہے؟ علیم، علم کے لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے۔ حاضر ناظر کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ سمجھو کہ اللہ ادھر بھی ہمارے پاس ادھر موجود ہے اور ہمیں یہاں پہ دیکھ رہا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بڑی واضح اور اس کی پاک دامنی کو واضح کرنے کے لیے بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھنے کے لیے اور ہمارے اعمال سے واقفیت پانے کے لیے اوپر سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے ہم سب کو دیکھ رہا ہے، وہ اتنا باریک بین ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ سیاہ رات ہے، سیاہ غار ہے، سیاہ رات کے اندر، سیاہ غار کے اندر، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ کیڑی چل رہی ہے، وہ سیاہ رات میں، سیاہ غار میں، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ کیڑی کو اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر بھی یہ تمام کی تمام باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا اس سے گمراہ کن عقائد، جو کہ لوگوں کے عقائد یہ واضح ہوتے ہیں، یہ ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ تعالی ہر شخص کے اندر موجود ہے، یعنی ہر انسان میں ایک اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنہوں نے یہ وہ شعر بھی بنایا، کفریہ شعر، جس میں وہ تھا کہ مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے، جو کچھ نہ دے ٹھا دے، ایک بندے دا دل نہ ٹھا میرا بدینا جنت ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بندے دا دل نہ ٹھا میرا بدینا جنت ہے، رب دلوں میں رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ رب کیا کہہ رہا ہے، میں کہاں پہ رہتا ہوں؟ الرحمن علی العرش استوى، میری ذات مبارکہ عرش پر ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، تو کفری عقائد پیدا ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہر شخص میں اللہ ہے، اور کچھ بہت آگے نکل گئے، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ہر جاندار میں یا ہر بے جان میں، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انسی ہے، یہ جانور ہے، حیوان ہے، نعوذ باللہ، کتے میں، خنزیر میں، اور جناب برے سے برے جانور میں، برے سے برے انسان میں، کوئی بھی ہو اس میں نعوذ باللہ اللہ موجود، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث سے ناواقفیت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ اپنانا بہت ضروری ہے کہ میرے رب کی ذات مبارکہ عرش پر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کو اپنی توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو۔ فرعون کے پاس گئے، جانے سے پہلے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم اس کے علاقے سے نکلے تھے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے، وہ ہم پر ظلم کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ طٰہٰ میں، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم دونوں جاؤ، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ تمہاری بات کو سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والی ذات عرش پر موجود ہے، تم گھبراؤ نہیں، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیسے؟ ہماری باتوں کو سننے اور ہمیں دیکھنے کے اعتبار سے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا، ينزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے آنا۔ نازل ہونا کسی چیز کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے آنا۔ ہمارے رب نزول فرماتے ہیں ہر رات آسمان دنیا میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوں تو نزول فرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ نزول فرماتے ہیں، اور اگر زمین پر ہوں تو ہونا چاہیے کہ یہاں سے اوپر جاتے، بلکہ کیا ہے؟ نزول فرماتے، یعنی آسمانوں کے اوپر عرش پر ہیں، عرش سے ہمارے رب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے کلمات چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ادھر ہی موجود ہوں تو چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح، سوموار اور جمعرات کو فرشتے نامہ اعمال لے کر اللہ کے پاس چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ادھر ہی موجود ہوں تو چڑھنے کی ضرورت کیا؟ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اس کے پاس چڑھتے ہیں۔
تو یہ سارے کے سارے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات مبارکہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی ہے، نبی علیہ السلام گھر میں لیٹے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، نبی علیہ السلام کو اٹھایا گیا، بیت اللہ میں لے جایا گیا، لٹایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر آپ کے دل کو ڈال دیا گیا، سی دیا گیا، پھر آپ علیہ السلام کو بیت المقدس میں لے جایا گیا، اس کے بعد پھر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ، اس کے بعد اپنے رب سے ملاقات کی۔ اگر میرے رب کسی جگہ پہ موجود ہوتے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے رب کے ساتھ ملاقات ہمارے نبی کہاں پہ جا کے کر رہے ہیں؟ ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں معراج کی رات۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر نبی علیہ السلام اوپر کیوں گئے؟ سوال ہی پیدا۔ پھر اسی طرح ایک صحابی، بہت ہی پیارے صحابی ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس بڑے دوڑتے ہوئے آئے، بڑی معروف روایت ہے، بڑے دوڑتے ہوئے آئے نبی علیہ السلام کے پاس نا، بڑے گھبرائے ہوئے۔ پوچھا صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس ایک لونڈی تھی، میں نے اس کو اپنے کام کاج کے لیے رکھا ہوا تھا، اور کام کاج یہ کرتی تھی کہ صبح میری بکریاں لے آتی، شام کو لے آتی تھی، میں روزانہ اپنی رات کو بکریوں کی گنتی کرتا تھا، بکریاں پوری ہوتی تھی۔ ایک دن وہ گئی، شام کو واپس آئی، ایک بکری کم تھی، میں نے پوچھا بکری کدھر گئی؟ اس نے کہا بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بعد میں مجھے خیال آیا عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے بھیڑیے زیادہ آگے ہوں اور یہ ایک بھیڑیے کے پیچھے گئی ہو، دوسرا بکری لے گیا ہو، مجھے احساس ہے، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے ایک عورت ذات کو تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتائیں میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے صحابی اس کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام اس سے دو سوال کیے، کہا بتا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، مدینے میں ہر جگہ پہ موجود ہے، مکہ میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ کہا تھا نہیں، فاشار الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تھا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے صحابی اعتقها فإنها مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سوالوں کے جواب پہ دو جہانوں کے سردار نے ایمان کی گواہی دے دی۔ وہ کیا تھے؟ ان میں سے ایک سوال کہ میرا رب کہاں پہ ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھنے اور ہماری باتوں کو سننے کے اعتبار سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس جملے کے علاوہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر سمجھ کے کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو علیم سمجھ کے، خبیر سمجھ کے یہ بات کو، اللہ تعالیٰ کو علیم سمجھ کے یہ بات کو، خبیر سمجھ کے یہ بات کو، یہ جملہ درست ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جملہ جو ہمارے ہاں بول رہے چلتا ہے، اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، چوپا کر کے جتنے لگا رہنے دو، سنا ہے؟ اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، چپ کر کے یار اپنا اپنا کام لگے رہو، وہ ادھر لگا رہے میں ادھر لگا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ دین کو ایک سائڈ پہ رکھیں، دنیاوی اعتبار سے سوچیں گا، کیا یہ بات درست ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جو جتنے لگا رہنے دو، یہ انسان جو یہ بات کہتا ہے کہ دین کے اعتبار سے جو جتنے لگا رہنے دو، اس کے گھر میں اگر چوری ہو جائے تو وہ اپنی چوری کی رپورٹ اگر تھانے میں درج کروانے کے لیے جائے تو تھانے والا جو ہے پولیس والا وہ اس کو کہے یار چھاڑے چور جیسے لگا رہنے دے، کیا وہ اس کو قبول کر لے گا؟ اس کو غصہ آئے گا کہ یار چور کی چوری پر گرفت کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں،
اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ یہ جملہ کتنا غلط ہے جس کو لگا رہنے دو. کیا دین اتنا یتیم ہو گیا ہے کہ اسی کے لیے یہ بات ہے کہ جس کو لگا رہنے دو. گویا کہ اس کہنے والے نے پوری اسلام تاریخ کو ختم کر دیا. نبی علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ یہ تمام انبیاء اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ جس کو لگا رہنے دو. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی علیہ السلام، آپ کی طرف ہم نے کتاب کو اس طرح سے نازل کیا ہے کہ یہ کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اس وقت جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے. جب نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تو بتائیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس جملے کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری زبانیں قرآن پاک کو جھوٹا کہہ رہی ہوتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جتنا کو لگا رہنے دو. تو یہ بات بہت غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اپنے اتنے صحابہ کرام شہید کروائے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. اگر اللہ کے نبی کو بھی یہی بات ہوتی کہ جسے کو لگا رہنے دو، صحابہ کرام کو شہید کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ بات انتہائی غلط ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خلاف ہے. تو انسان یہ کہتا ہے کہ جیسے کوئی لگا رہنے دو، بلکہ کیا ہے کہ نیکی پر اگر کوئی لگا ہے تو لگا رہنے دو، اگر کوئی برائی پر ہے تو اس کو روکنا ہے. نبی اسلام نے کہا تھا مومن قوی جو ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. اور بہترین مومن کون ہے؟ جو برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کے پاس طاقت ہے. اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ روکے. اس بھائی کو منع کرے میرے بھائی یہ کام غلط ہے، یہ ایسا نہ کرو. اگر زبان کے ساتھ روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ایمان اتنا ہائی لیول کا نہیں ہے، ایمان کمزور ہے جس کا ہمارے کمزور ہے. ہم گناہ روزانہ دیکھتے ہیں لیکن کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہماری صرف یہی خیال ہوتا ہے انہوں کہہ دیتا دینے میں کہنا لو بڑا مولوی دے رکھو. یہی ہمارے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ برائی کو روکنا، یہ قرآن پاک پر عمل کرنا، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھ لو. واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے دل بھی برائی کو برا نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ وہ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے اندر ایمان قوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جملہ بھی غلط ہے. تیسرا جملہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے، نماز پڑھو صحیح جب مرضی پڑھو. نماز پڑھو صحیح جب مرضی پڑھو. سنا ہوگا یار پڑھو صحیح نماز، بس جتنے کو لگے رہنے دو، نماز پڑھتا نماز پڑھو صحیح. تو اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی اسلام نے یہ نہیں کہا صحابہ نماز پڑھی ہو بس. کہا میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز اپنی مرضی کی نہیں پڑھنی. اور یہ عملاً بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اور اپنی زبان سے بات کے اعتبار سے بھی فرمایا. عمل کیا ہے؟ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، نماز پڑھی، بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی اسلام نے کہا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. میرے صحابی جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ.
نبی اسلام نے پھر اسلام کا جواب دیا، پھر کہا جا کے نماز پڑھ، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے جا کے پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر اللہ کے نبی نے ایسے کہا، 3 دفعہ نماز پڑھی، پھر آگے جب سلام لیا۔ اچھا ایمان دیکھیں صحابی کا، اگر ہمارے جیسا ہوتا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتا نہیں آتا، اگر آتا اللہ کے نبی کہتے جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی، تو ہم کہتے لو اللہ کے نبی تجھے گلی لگے سی میں تم پڑھ کے آئے تھے۔ لیکن صحابی کا ایمان، نماز پڑھی تھی، قیام کیا تھا، رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابی جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں پڑھ کے آیا ہوں، بلکہ کہا اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا ہے میں نے نہیں پڑھی، میں پڑھ بھی لوں، اگر آپ کہیں کہ نہیں پڑھی تو میں نے نہیں پڑھی، آپ جتنی مرتبہ کہیں گے کہ نماز پڑھ، آپ کہتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں۔ یہ صحابی کا ایمان۔ ارجع فصلی فإنک، جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام مجھے سمجھ آ گئی ہے میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا، آپ مجھے بتا دیں میری غلطی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی، جب نماز شروع کر قیام میں کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو، سکون کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج ہمارے بھائیوں کی، کچھ بھائیوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں بیچارے پہلی بار تو مسجد میں آتے نہیں، اگر آ جائے نا تو بڑے اوکھے ہو کے کھڑے ہوتے، بس ابھی 1-2 منٹ کے اندر بس نماز پڑھ کے وہ۔ اگر اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو تو امام صاحب بھی پھر ماشاءاللہ اگر ایمان کی حلاوت میں ہو، اگر نماز تھوڑی سی لمبی پڑھا دیں بس پھر اس امام کی بات میں خیر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اسی ویلے اسی بڑے کام کرنے نماز چھوٹی پڑھا گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایمان معذرت کے ساتھ صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں سب سے پہلا رکن پوری نماز کے اندر وہ ہے اطمینان، سکون۔ آج یہ بات سن لیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری احادیث کے ذخیرے میں یہ بات، پوری احادیث کو جمع کر کے یہ بات کا خلاصہ یہ ہے جس انسان کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، جس انسان کی نماز میں سکون نہیں ہے، وہ ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے، اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ایسی رہے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نبی اسلام نے یہ کہا تھا تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے رازدار خاص ہیں، ان کو نا رازدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار خاص کہا جاتا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی مرضی کی پڑھ رہا ہے، وہی جلدی جلدی بس رکوع کے بعد فوری سجدہ ہو، سجدے کے بعد فوری تشہد ہو، جناب فوری سلام ہو گیا۔ اس بندے نے جب نماز مکمل کی نا تو حذیفہ بن یمان نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا منذ 40 سنہ، میں کوئی نواں نمازی نہیں ہوں، یا ہمارے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان کا نمازی نہیں ہوں، میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے آج یہ کل میں یہ نماز نہیں پڑھی، 40 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کہا 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، ما صلیتا، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اور اگر ولو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر اسی حالت میں تو مر گیا تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور فطرت میں مرے گا، کسی اور طریقے پہ مرے گا، اللہ کے نبی کے طریقے پر تیری موت نہیں آئے۔ نماز کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی، بہت ہی پیاری روایت ہے، وہ سی بات فرما رہی انشاءاللہ آخری بات۔ آپ نے کہا تھا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال آدمی سے اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔
سب سے پہلا سوال، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا تھا قیامت والے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اگر یہ نماز خراب ہو گئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ نماز کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ کوئی بھی چیز خراب کب ہوتی ہے؟ جب اس کا وجود ہو۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے شاید یہ حدیث بے نمازوں کے لیے، بے نماز کا تو بیڑا گرک ہے ہی ہے، یہ حدیث نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کسی چیز کا وجود ہو تو خراب ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر دودھ ہے ہی تو خراب کیسے ہو جائے گا؟ دودھ ہو تو پھر ہی خراب ہوتا ہے نا۔ نماز اگر پڑھی ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ یہ حدیث، یہ روایت نمازیوں کے لیے، بے نمازی کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ 16ویں پارے میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا، میں ہر بات دلیل سے کر رہا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نمازوں کو ضائع کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی پڑھ لی باقی سارے چھاڑ دے دیا یا کوئی بھی نہ پڑھی، یہ سارے کے سارے لوگ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب جہنم کی وادی میں پھینکے جائیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ بے نمازی کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، نمازیوں کے بارے میں۔ ہر نمازی کو سوچنا چاہیے کیا میری نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میں ہر ٹائم یہ سوچوں کیا میری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ آپ ہر وقت یہ سوچیں، ہر وقت غور کرتے رہیں، فکر کرتے رہیں کیا میری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہم یہ غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے خسارہ ہے، ہمارے اعمال ضائع ہیں۔ حدیث کے مطابق اگر نماز صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح ہیں، اگر نماز خراب ہے تو سارے اعمال خراب۔ مثال کے طور پر امتحان ہوتا ہے نا تو سوالات آتے ہیں، تو سوالات کے جوابات دینا کافی نہیں ہوتے، صحیح جواب دینا کافی ہوتا ہے۔ صحیح جواب یہ نہیں ہوتا اگر کوئی طالب علم یہ کہہ دے استاد جی میں تے سارے سوالوں کے جواب دیتے سن تسی نمبر کیوں نہیں دیتے، تو ساری کہے گا بیٹا صرف جواب کافی نہیں ہوتا، سوال کا صحیح جواب دینا کا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح جواب، نماز پڑھنی ہے صحیح پڑھنی ہے، نماز اس طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے لیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں صحیح ترین احادیث موجود ہیں، بالکل واضح طریقہ جو صحابہ کرام نے صحیح احادیث میں ثابت ہے اللہ کے نبی کا بیان کیا، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قابل قبول ہوگی اور اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر نماز خراب ہو گئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے کہ نماز پڑھو صحیح جنہیں مرضی پڑھو، بلکہ نماز پڑھو سنت کے مطابق پڑھو، یہ جملہ بولنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دو تین اعلانات ہیں۔
آپ کی اسی مسجد جامع مسجد بلال اہل حدیث میں صدر جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی 19 فروری بروز بدھ کو بعد نماز مغرب یہاں پہ درس قرآن کریم دیں گے۔ قاری شفیق الرحمان ربانی صاحب 19 فروری کو بروز بدھ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز آپ ادھر مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد درس قرآن کریم سماعت فرمائیں۔ اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الانفال اسلامک انسٹیٹیوٹ البنات کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن پروگرام جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے 15 فروری بروز ہفتے کو، یعنی کل ہی 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک۔ کھانے کا بھی معقول انتظام ہے انشاءاللہ۔ تو شمع پارک میں، یہ جو شمع پارک مین بازار نزد حاجی آٹا چکی والے جو، تو وہاں پہ شمع پارک میں پروگرام ہے 15 فروری بروز ہفتہ 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک۔ خواتین کا ہے، تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اظہر بھائی اور مظہر بھائی یہاں پہ مسجد کے نمازی ہیں، ان کی والدہ محترمہ عمرے کے لیے گئی تھی، تو واپسی سے 1 دن پہلے وہاں پہ ہی وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی وہاں پہ بھی نماز جنازہ ہوئی، وہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کی بھی گزارش تھی کہ یہاں بھی نماز جنازہ ہونی چاہیے، تو ضرور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد